اگر آپ نے بینکاک جا کر گرینڈ پیلس نہیں دیکھا تو سمجھیے آپ بینکاک گئے ہی نہیں۔ یہ شاندار اور قابل دید محل بلا شبہ اس شہر کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ سن 1782 میں اول تعمیر کیا جانے والا یہ محل تعمیراتی سامان اور فنڈز کی کمی کے باعث مکمل طور پر لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مزید تعمیراتی سامان کے حصول کے لیے شاہ راما اول نے حکم دیا کہ ایودھیا کے قدیم شہر کے کھنڈروں کو کھود کر جس قدر اینٹیں ممکن ہو نکال لی جائیں۔ یہ شہر سن 1767 میں برما اور سیام کی جنگ میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ مزدوروں نے ملبے کو کھود کر ہر عمارت کی اینٹیں نکال لیں سوائے مندروں کے، کیونکہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ تھی۔ سب سے پہلے قلعوں کو ادھیڑا گیا، اس کے بعد شہر پناہ کی باری آئی اور آخر میں قدیم محلات تک کھود ڈالے گئے۔ حاصل شدہ تعمیراتی سامان مقامی دریا چاؤ فرایا کے راستے چھوٹے بحری جہازوں میں لاد کر بینکاک پہنچایا گیا اور اسے شہر کی بیرونی دیوار اور گرینڈ پیلس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ محل کی ابتدائی تعمیر کا زیادہ تر کام شاہ راما اول کے عہد میں ہوا۔ سن 1785 میں جب دربار اور دوسرے ہال مکمل ہو گئے تو شاہ نے ایک بہت بڑی مکمل روایتی تقریب کا انعقاد کر کے محل کا افتتاح کیا۔ شاہ بدھا لوئٹا نبھال آئے، جو عام طور پر راما دوئم کہلاتا ہے، کے عہد میں اس محل میں توسیع کی گئی اور جنوب میں یہ واٹ پولو کی دیوار تک پھیل گیا۔ اس سے پہلے اس علاقے میں حکومتی دفاتر قائم تھے۔ محل کا رقبہ جو پہلے 2,13,700 مربع میٹر تھا، اب 2,18,400 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ توسیع شدہ محل کے گرد نئی 4 دیواری اور پھاٹک تعمیر کرائے گئے۔ نئے حفاظتی قلعے بھی بنوائے گئے۔ اس توسیع اور تزئین کے بعد طویل عرصے تک محل میں کوئی نئی عمارت نہ بنوائی گئی۔ البتہ محل کے اندر تعمیر اور تبدیلی کا کام ہوتا رہا۔ اگلے 150 سال تک یہ جگہ تھائی باشندوں کا گھر تھی۔ شاہی دربار اور سرکاری انتظامی سرگرمیوں کا مرکز بھی یہی مقام تھا۔ موجودہ شہنشاہ شاہ بھومی بال اودلیا دیج یعنی راما نہم اگرچہ دوست پیلس میں واقع شاہی محل میں قیام پذیر ہیں، لیکن سرکاری تقریبات کا انعقاد گرینڈ پیلس میں ہی ہوتا ہے۔ شاہی تقریبات بھی یہیں منائی جاتی ہیں۔ یہ شاہی محل ایک عمارت نہیں بلکہ بہت سی عمارتوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں لاتعداد عمارتیں، ہال، وسیع اور سرسبز چمن اور ان کے گرد آرام دہ نشستیں، صحن، برآمدے اور وسیع باغات ہیں۔ ان عمارتوں کے انداز میں عدم تسلسل اور بکھراؤ کی واضح جھلک موجود ہے اور اس کی یقینی وجہ رفتہ رفتہ ہونے والی تعمیر و ترقی ہے۔ ہر نئے آنے والے بادشاہ نے یہاں اپنی مرضی سے تعمیر و اضافہ کیا اور 200 سال میں اس جگہ کی یہ صورت ہو گئی۔ گرینڈ پیلس کے 4 حصے ہیں، جن کو کئی دیواروں اور پھاٹک ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ 3 حصے بیرونی دربار، وسطی دربار اور اندرونی دربار کہلاتے ہیں، جبکہ چوتھا حصہ زمردین بدھا کا مندر ہے۔ ہر دربار کے وظائف اور اختیارات کا تعین روایات اور آئین کی روح سے واضح طور پر کر دیا گیا ہے۔ بیرونی دربار شاہی محل کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس میں شاہی دفاتر اور ریاست کی وزارتیں واقع ہیں۔ شمال مشرق میں زمردین بدھا کا مندر واقع ہے، جس میں شاہی عبادت خانہ اور بدھا کا علامتی گھر موجود ہے۔ وسطی دربار میں شاہی تخت کا کمرہ اور انتہائی اہم سرکاری رہائش گاہیں واقع ہیں۔ اندرونی دربار محل کے انتہائی جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ دراصل زنان خانہ ہے اور شاہی حرم بھی یہی واقع ہے۔ اس 4 دیواری کے بیچ واقع مختلف انواع اور کثیر المقاصد عمارتیں مختلف بادشاہوں کے ادوار میں ہونے والی تعمیراتی تبدیلیوں کی عکاس ہیں۔ اس تناؤ کے باوجود یہاں واقع زیادہ تر عمارتیں قدیم تھائی فن تعمیر کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ زمردین بدھا کا مندر بینکاک اور شاہی محل کی تعمیر کے ابتدائی زمانے میں ہی تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ مندر، جو دراصل شاہی عبادت خانہ ہے، محل میں بائیں جانب واقع ہے، جبکہ دیگر سرکاری عمارتیں محل کے دائیں جانب واقع ہیں۔ اس مندر کو غلط طور پر بدھ مندر قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو فقط ایک عبادت گاہ ہے جو مکمل طور پر ایک مندر سے مشابہ ہے، لیکن یہاں بھکشوؤں کے رہنے کے کمرے موجود نہیں، جو ایک بدھ مندر کا لازمہ ہے۔ سن 1783 میں یہ مندر قدیم روایتی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے نقشے اور بناوٹ کا ماخذ
بدھ مت کے قدیم مقدس شہر ایودھیا کی عبادت گاہیں تھیں، جو سکوتھائی اور تفراسری سین پت شاہی ادوار میں تعمیر کی گئیں۔ یاد رہے کہ ایودھیا 18ویں صدی میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ تعمیر مکمل ہونے پر قیمتی زمرد سے بنا بدھ کا یہ خوبصورت مجسمہ اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اندرونی دربار کی آبادی مختلف شاہی زمانوں میں بھلے مختلف رہی ہو، لیکن ہر زمانے میں خواتین کی بھاری تعداد اس دربار میں موجود رہی۔ ہر ملکہ کی اپنی گھرداری ہوتی تھی، جس میں خادماؤں کی تعداد 200 سے 300 تک ہوتی تھی۔ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی مصاباحوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ نوعمر شہزادیوں کی الگ مصابائیں اور خادمائیں ہوتی تھیں۔ شاہی کنیزوں کی بھی الگ گھرداری، خادمائیں اور مصابائیں تھیں۔ اگر کوئی کنیز بادشاہ کے بچے کو جنم دے دیتی تو اس کا مقام بلند ہو جاتا تھا۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہر خاتون کی الگ گھرستی تھی، جو اس خاتون کے مرتبے کے مطابق چھوٹی یا بڑی ہوتی تھی۔ اس معاملے میں محل کے قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ محل کے اس حصے کی آبادی کبھی بھی 3000 سے کم نہیں رہی۔ شاہی محل کا یہ انتہائی جنوبی حصہ ہمیشہ سے شاہی خاندان اور شاہی حرم کے لیے وقف رہا ہے۔ ان خواتین کو عوام میں گھلنے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں رہنے والے دیگر لوگوں میں بادشاہ کے بچے، مصابائیں اور ملازمائیں شامل تھیں۔ بادشاہ کی خاص بیویاں خالص تھائی نسل سے منتخب کی جاتی تھیں اور ان کا تعلق شاہی اشرافیہ سے ہوتا تھا۔ معاون ریاستوں کے حکمرانوں کی بیٹیوں سے بھی رشتہ کر لیا جاتا تھا۔ شاہی خاندان میں کثرت ازواج کا رواج راما ششم کے عہد میں ختم ہوا، جس نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سرکاری طور پر یہ روایت راما ہفتم نے 20ویں صدی کے آغاز میں ختم کی، جب اس نے کثرت ازواج پر پابندی لگا دی اور خود بھی ایک بیوی تک محدود ہو گیا، یعنی ملکہ رام بھائی برنی۔ اس وقت کے بعد اندرونی دربار کی آبادی میں تیزی سے کمی آنی شروع ہوئی اور چند ہی دہائیوں میں ساری بھیڑ چھٹ گئی۔ تاریخی طور پر اندرونی دربار ایک مکمل قصبہ تھا، جسے تنگ گلیاں اور چمنزار مختلف حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کا اپنا قانون، قاعدہ اور سرکاری کچہری تھی۔ یہاں اسکول، بازار، گودام، سب کچھ الگ سے موجود تھا۔ اس جگہ کا سارا انتظام شاہی خاندان کی خواتین کی مقرر کردہ منتظم عورتیں چلاتی تھیں۔ مرد صرف محل کی تعمیر و مرمت یا طبی مشاورت کے لیے طلب کیے جاتے تھے، اور وہ بھی زنانہ محافظوں کی کڑی نگرانی میں آ سکتے تھے۔ مردوں میں صرف شہزادے اس حصے میں قیام کر سکتے تھے، اور وہ بھی بلوغت تک۔ اس کے بعد سر منڈوانے کی رسم ادا کی جاتی تھی اور انہیں محل کے مردانہ حصے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ آج کل اندرونی دربار بالکل غیر آباد ہے اور یہاں کی تمام عمارتیں بے مصرف پڑی ہیں۔ دربار میں عام لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت نہیں۔ شاہی تخت کے لیے نیا کمرہ ایک بلند مقام پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ مقام کئی باہم مربوط عمارتوں پر مشتمل ہے، جو 2 صحنوں کے گرد بنائی گئی ہیں۔ یہ کمرے تقریبات منانے کے بڑے ہال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں اہم سرکاری تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 13 جون سن 2006 کو شاہ راما نہم کی تخت نشینی کی 60ویں سالگرہ کی تقریب میں دنیا بھر سے 25 بادشاہتوں کے نمائندوں کو اس ہال میں مدعو کیا گیا، جن میں 12 تاجدار، 8 آئینی بادشاہ یا ملکائیں اور 7 ولی عہد شامل تھے۔ ان کی انتہائی بڑی بڑی تصاویر ایئرپورٹ سمیت کئی مقامات پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج یہ شاہی محل شہنشاہیت کا مرکز اور تقریبات کے انعقاد کا مقام ہے، ایک عجائب گھر اور سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بھی۔ یہ محل تھائی لینڈ کا پرکشش ترین سیاحتی مقام ہے۔ یہ بدھا کے محو استراحت مجسمے کا مندر ہے، جسے واٹ فو فراچیٹو فان بھی کہتے ہیں۔ یہ مندر زمردین بدھا کے مندر کے پیچھے واقع ہے۔ پہلی بار بینکاک جانے والوں کو یہ مندر ضرور دیکھنا چاہیے۔ شہر کے بڑے بڑے مندروں میں سے ایک، اس مندر کی اصل وجہ شہرت بدھ کا دیو ہیکل محو استراحت مجسمہ ہے۔ سونے کے پتھروں سے ڈھکے اس مجسمے کی لمبائی 46 میٹر ہے۔ یہ مندر گرینڈ پیلس سے صرف 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر واقع ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں محل دیکھنے کے بعد آئیں، کیونکہ عام طور پر محل دیکھنے کی جلدی میں لوگ جگمگاتے دیو ہیکل بدھ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں
اور نہ ہی یہاں موجود دوسری عمارتوں کو سکون سے دیکھ پاتے ہیں۔ واٹ ارون، جسے مقامی زبان میں واٹ چیانگ کہتے ہیں، چاؤ فرایا دریا کے مغربی کنارے پر واقع مسحور کن مندر ہے۔ اس مندر کا ڈیزائن بینکاک کے دوسرے مندروں سے یکسر مختلف ہے۔ صبح کا مندر واٹ آرون کہلاتا ہے۔ اس مندر کے پانی کے اوپر لٹکتے ہوئے جادوئی چھجے ایک دلکش جادوئی منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ مندر واٹ فو کے عین سامنے واقع ہے، اس لیے اسے ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سپفان ٹیکسن ناؤ گھاٹ سے آپ کو 8 نمبر گھاٹ کے لیے کشتی بآسانی مل جائے گی، اور یہاں سے آپ ایک چھوٹی شٹل بوٹ کے ذریعے محض چند بھات ادا کر کے دریا پار جا سکیں گے۔ صدیوں سے تھائی لینڈ کے لوگ اندرون ملک آمد و رفت کے لیے دریاؤں اور نہروں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جدید شاہراہوں کی تعمیر سے بہت پہلے سے جاری ہے۔ لوگ موسمی اور دیگر پیداواری اشیاء مثلاً چاول، بھیڑ بکریاں، ٹمبر اور دیگر ہر طرح کا سامان اسی ذریعے سے ملک بھر کی مختلف منڈیوں تک پہنچاتے تھے۔ پانی پر رواں دواں ان منڈیوں میں واقع آبی دکانیں جو کشتیوں میں قائم کی جاتی ہیں، آج بھی علاقائی پھلوں اور سبزیوں، تازہ ناریل پانی اور کشتیوں میں قائم باورچی خانوں میں تیار کیے گئے مقامی کھانوں سے لدی ہوتی ہیں۔ ملک بھر میں ایسی لاتعداد دریائی منڈیاں موجود ہیں، جن میں سے بعض تو صدر مقام سے محض 2 گھنٹے کی دوری پر واقع ہیں۔ رنگا رنگ کپڑوں میں ملبوس ملاح تاجر پھلوں اور سبزیوں سے لدی چھوٹی چھوٹی مضبوط کشتیوں کو، جو ناؤ یا نوکا کہلاتی ہیں، گنجان نہری راستوں سے گزارتے ہوئے ساحلوں پر دکانداروں کو سامان سپلائی کرتے ہیں۔ بھاؤ تاؤ کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق اور گپ شپ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن یہ گھاک تاجر اپنے منافع کو ہرگز کسر نہیں لگنے دیتے اور بس چند ہی بھات کی رعایت کرتے ہیں۔ بینکاک کے قریب اس طرح کی سب سے بڑی منڈی کا نام دی مینین سدوئک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق دی مینین سدوئک اصل میں ایک نہر کا نام تھا جو راما چہارم کے عہد میں اس علاقے میں کھودی گئی تھی۔ یہ نہر فوجیوں نے مختلف صوبوں کے عوام کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر دفاع کے حکم پر کھودی تھی۔ اس زمانے میں دریاؤں اور نہروں کے بغیر ذرائع آمد و رفت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ راما چہارم کو ملک کی معاشی ترقی میں گہری دلچسپی تھی، اور مستقبل کے معاشی تقاضوں کو بھانپتے ہوئے اس نے صوبہ سمتسا کارن میں واقع دریائے تاچن اور صوبہ سمتسنگ کران کے دریا میں کلانگ کو ملانے کے لیے ایک نہر کھدوانے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اس نہر کی حیثیت اور اہمیت آج کی کسی موٹر وے جیسی ہی تھی۔ سن 1868 میں مکمل ہونے کے بعد اسے عوامی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ آج کل دی مین سدوئک راج بوری صوبے کا ایک اہم ضلع ہے۔ نہر کے درنوں کنارے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انتہائی گنجان آباد ہیں۔ آبادی کی اکثریت کا پیشہ زراعت ہے۔ کسان مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں، جن میں مالٹے، انگور، پپیتے، گوبھی، پھلیاں اور پیاز وغیرہ شامل ہیں۔ اس علاقے کی زمین زرخیز ہے۔ ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ یہاں نہر کسانوں کو آب پاشی کے لیے فراواں پانی بھی مہیا کرتی ہے۔ مقامی کسانوں نے اس نہر سے 200 کے قریب نہریں نکالی ہیں تاکہ اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکیں۔ زرعی پیداوار انہی نہروں کے راستے بینکاک اور ہمسایہ صوبوں کو بھیجی جاتی ہے۔ صبح سویرے سے رات گئے تک ان دریائی بازاروں میں گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ کشتیوں میں یہاں وہاں گھوم پھر کر خرید و فروخت یا اشیاء کا تبادلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خوراک کے علاوہ یہاں زیادہ مانگ سبزیوں اور پھلوں کی ہے، جو کھیتوں سے براہ راست یہاں لائے جاتے ہیں۔ لوگ عام طور پر چھوٹی چپو والی کشتیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن اب لمبی دم والی جدید کشتیاں بھی عام ہیں جو انجن سے چلتی ہیں۔ صوبہ راچا بوری میں اس نہر کی لمبائی قریب 109 کلومیٹر ہے۔ یہ نہر بینکاک کے جنوب میں 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ اس منفرد منڈی میں آپ کو تنکوں کے ہیٹ پہنی تھائی عورتیں بھی پیڈل کشتیوں میں رنگا رنگ پھل اور سبزیاں بیچتی نظر آئیں گی۔ دھوپ سے بچنے اور بازار کی گہما گہمی کو پورے عروج پر دیکھنے کے لیے آپ کو بہت سویرے یہاں کا رخ کرنا ہوگا۔
تھائی لینڈ آنے والے سیاحوں کی اکثریت دریائی بازار کی سیر کو ضرور آتی ہے اور یہ بازار ان کا اختتامی مقام ہوتا ہے۔ صبح سویرے آنے کا سن کر آپ گھبرا مت جائیے گا۔ شہر سے باہر یہ ایک پر لطف صبح ہوگی، اور اگر آپ سیاحتی دکانوں کو نظر انداز کر کے بازار کو ایک سیاح کی نظر سے دیکھیں گے تو ہی اس جگہ سے حقیقی لطف اٹھا سکیں گے۔ سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ سیاحوں کے کسی گروپ میں شامل ہو جائیں۔ کشتی جب نچلی تنگ نہروں میں سے گزرتے ہوئے اترائی پر ہوگی تو انجن کا شور خاموشی کو توڑ دے گا۔ دریا کے کنارے بنے لکڑی کے مخصوص تھائی مکانات ایک جھالر کا تاثر دیتے ہیں۔ لکڑی کے چبوترے پر بنے ان مکانوں کے تالاب ہمارے ہاں کے باغیچوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کشتی کا ڈرائیور رفتار آہستہ کر دے گا تاکہ آپ بل کھاتے آبی راستوں سے خوب محظوظ ہو سکیں اور دریا کنارے آباد زندگی کا بھی کچھ مشاہدہ کر سکیں۔ اس وسیع بازار میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ یہاں توقع کر سکتے ہیں۔ کندھے پر بہنگی رکھے بوڑھی عورتیں رقم لے کر سامان آپ کے حوالے کر دیں گی۔ یہاں پہنچنے میں آپ کو صرف 20 منٹ لگیں گے۔ علل صبح پہنچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کاروباری سرگرمیوں کے جوبن پر آنے سے پہلے بازار کی پرسکون خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو لیں گے۔ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری ہجوم سے تھوڑی گھبراہٹ ہو، لیکن جلد ہی خریداروں کے رنگا رنگ لباس اور بھاؤ تاؤ کی آوازیں ایک پر لطف سما پیدا کر دیں گی۔ میں کشتی سے اترا تو خود کو ایک بارونق بازار میں پایا۔ اسٹالوں پر وہی سب کچھ بک رہا تھا جو آپ کو چاٹو چاک کے ہفتہ وار بازار میں نظر آتا ہے، یعنی جانور نما کھلونے، جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرہم اور مزاحیہ تبصروں والی ٹی شرٹیں۔ مجھے اتنے مشہور بازار میں یہ عام سی چیزیں دیکھ کر کچھ مایوسی سی ہوئی اور یوں لگنے لگا جیسے میں تفریح نہیں بلکہ کسی کاروباری غرض سے یہاں آیا ہوں۔ لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا یہاں کا تاثر تبدیل ہوتا گیا۔ بکنے والی کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے میں تو زیادہ پرکشش نہ تھیں لیکن بے حد ذائقے دار تھیں۔ دوسری دریائی مارکیٹوں کے برعکس یہ جگہ خاص طور پر پھلوں کے تاجروں میں بہت مقبول ہے۔ دور دراز علاقوں سے اپنی پھلوں سے لدی کشتیاں لے کر وہ تنگ نہری راستوں سے گزر کر دیمن سدوئک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کھرا اور کھلا منافع یقینی ہے۔ گودی کے قریب کا علاقہ خاص طور پر لذیذ کھانوں کا مرکز ہے، جہاں منی ناریل پین کیک سے لے کر گاڑے گیوی دار نوڈلز تک سب کچھ تازہ بھی ملتا ہے اور لذیذ بھی۔ کشتی پر سوار ان آبی گزرگاہوں کے ذریعے یہاں وہاں آتے جاتے مجھے قدیم تھائی زندگی کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع مل گیا۔ بلا شبہ یہ مقام تہذیب اور تاریخ کے متعلق جاننے کا بھی ایک نادر موقع تھا اور تھائی لینڈ میں ایک پر لطف دن گزارنے کا بھی۔ ہمارے طے شدہ دورے کے مطابق ہمارا اگلا سٹاپ ایک گاؤں میں واقع ناریل سے چینی بنانے کا ایک کارخانہ تھا۔ کارخانے پہنچ کر گائیڈ نے سب سے پہلے ہمیں یہاں بننے والی چینی کا شربت پیش کیا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک عام سا تفریحی دورہ تھا جس میں سوائے کچھ یادگاری چیزوں اور بچکانہ تصویروں کے کچھ نہ تھا، لیکن یہ باہر جانے اور چلنے پھرنے کا بہرحال ایک مناسب جواز تھا۔ بدھ مت تھائی لینڈ کا سرکاری مذہب ہے اور یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی کا تعلق اسی مذہب سے ہے، اور جا بجا بدھ مت کے مندر موجود ہیں۔ اب کہ ہم ایک منفرد مندر کو دیکھنے جا رہے تھے جو دیمن سدوئک نہر میں ایک دریائی بازار میں واقع ہے۔ مندر کا وہی روایتی منظر تھا، یعنی عبادت کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے مقامی لوگ، مندر کی آرائش کو سراہتے سیاح اور بدھ کے مجسمے جو ایک بدھ مندر کا لازمی حصہ ہیں۔ نارنجی رنگ کے چوغوں میں ملبوس آدمی آپ کو تھائی لینڈ بھر میں عام نظر آئیں گے۔ یہی بھکشو ہیں۔ بدھ مت کا ہر پیروکار 20 برس کی عمر کے بعد ایک مقررہ عرصے کے لیے بھکشو بن جاتا ہے۔ یہ عرصہ کم از کم 11 دن ہے، جبکہ زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ 1 مہینے تک بھکشو رہے تھے اور اس دوران حکومتی امور ملکہ عالیہ نے سر انجام دیے تھے۔ ہمارا اگلا سٹاپ ہاتھی کیمپ تھا۔ اس بار میں نے ہاتھی کی سواری کا لطف لیا۔ سبھی ہاتھیوں کو مہاوت قابو کر رہے تھے۔ میرے ہاتھی کے مہاوت نے مجھے ایک تالاب اور نفاست سے تراشے ہوئے ایک باغ کا چکر لگوایا۔ وہ ہاتھی کو جا بجا روک کر کسی درخت کی ٹہنی توڑتا اور ہاتھی کے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے پیش کرتا۔
اس جگہ کے متعلق میرے جذبات کچھ ملے جلے سے ہیں۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں ہاتھی اور ان کے بچے موجود تھے۔ شاید یہاں ان کی افزائش اور نسلی تحفظ کا کام ہوتا تھا۔ یہاں ایک چیز نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ سب ہاتھیوں کے پاؤں میں موٹی سی زنجیر ڈال کر انہیں وسیع پنجروں یا کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ سیاح بحفاظت ان کے قریب جا سکیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا کوئی اچھا طریقہ تھا، لیکن اگر یہاں استعمال ہونے والے وسائل کا کچھ حصہ اگر اس طرح ہاتھیوں، دیگر جانوروں اور ان کے رکھوالوں کے کام آ جائے تو اسے غنیمت ہی سمجھنا چاہیے۔ آخر اس دنیا میں بہت کچھ تو اس سے بھی برا ہو رہا ہے۔ ہاتھی کی سواری کے بعد ہمیں مگرمچھوں کی ایک نمائش میں لے جایا گیا۔ میں اس سے پہلے یہ نمائش دیکھ چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ یہاں کیا ہوگا۔ پھر بھی زیادہ تر لوگ اس غیر معمولی تماشے سے خاصے محظوظ ہوئے۔ مجھے کہا گیا کہ میں مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسے تھپتھپاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور ذرا بھی نہ ڈرا، تاہم مزید کسی بھی فرمائش کو پورا کرنے سے مکمل گریز کیا۔ میں جانتا تھا کہ مگرمچھ سدھائے ہوئے ہیں اور بازیگر منجھے ہوئے۔ میں تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہ تھا، چنانچہ میں نے پبلک اور منتظمین کے بھرپور اصرار کے باوجود اور بوجہ مگرمچھوں کی خیر مقدمی نگاہوں کے ان کے بظاہر دوستانہ جبڑوں میں اپنا سر یا ہاتھ پاؤں نہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے افلاطون کی نصیحت یاد تھی کہ تریاک ہاتھ میں موجود ہو تب بھی زہر مت کھاؤ۔ خدا کا شکر اور افلاطون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے اپنے مداحوں اور دیگر شائقین سے معذرت کر لی۔ سیانے کہتے ہیں کہ حیوان اور مال کا اعتبار نہیں ہوتا، اور مگرمچھ تو ویسے بھی خاصا خونخوار حیوان ہے۔ آخر جبلت اود کر آنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ بہرحال یہ تماشا پرجوش، ہیجان انگیز اور اعصاب شکن تھا۔ بازیگر اپنے سے بہت بڑے مگرمچھ کے ساتھ کھیل تماشا کر رہا تھا۔ مگرمچھ کے منہ میں سر دینے کا کرتب انتہائی پریشان کن تھا۔ مجھ سمیت بہت سے تماشائی خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ اس سر پھرے بازیگر کی آخری پرفارمنس نہ ہو۔ آج مجھے یہ ادراک ہوا کہ بھوک آداب کے سانچوں میں تو نہیں ہی ڈھلتی، فطرت کے قوانین کے سامنے بھی تن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر، ایک آدھ بار تو بازیگر کا سر یا ہاتھ مگرمچھ کے منہ میں ہی رہ گیا۔ انتہائی جرات کا انتہائی حیرت انگیز مظاہرہ۔ کمزور اعصاب کے حامل لوگوں کو یہ شو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ویسے تماشا تھا خاصا دلچسپ۔ یہ تھائی لینڈ میں ایک طویل، گرم اور ہپ سے بھرپور دن کا اختتام تھا۔ میں بری طرح تھک چکا تھا اور اب بینکاک روانگی کا وقت بھی ہو چلا تھا، سو ہم واپس روانہ ہو گئے۔ بینکاک کی عضو تناسل کی درگاہ۔ اس درگاہ کا مقامی نام چاؤمیے ٹپ ٹم درگاہ ہے۔ عام طور پر اسے پینس شرائن یعنی عضو تناسل کی درگاہ کہتے ہیں۔ یہ درگاہ بینکاک میں واقع مشہور ہوٹل سوئس ہوٹل کے پچھواڑے میں واقع ہے اور زرخیزی کی دیوی چاؤ میں تپ تم سے منسوب ہے۔ ایک تھائی بزنس مین نائل لرٹ نے اسے 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں تعمیر کروایا۔ اسے ایک مقدس گھر پانی میں تیرتا ہوا ملا تھا اور اس نے یہ گھر اپنے اثاثوں کے ذخیرے میں شامل کر لیا تھا۔ تھائی لینڈ میں عضو تناسل کو خوش بختی کی علامت اور زرخیزی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ درگاہ عالمی سطح پر تناسلی فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ یہ مقام جو 18 میٹر چوڑا اور 21 میٹر لمبا ہے، کھدی ہوئی لکڑی کے مختون اوزار تناسل سے لد چکا ہے، جن کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کو چھوئے گا آسمانی طاقت، خوش بختی اور زرخیزی پالے گا۔ یہ سچ ہے کہ 10 فٹ بلند اس مقام پر طرح طرح کے چھوٹے بڑے اوزار تناسل کے مجسمے اس کو منفرد مقام بنا دیتے ہیں۔ ان میں کچھ مضحکہ خیز بھی ہیں، کچھ کو گلابی رنگ کر کے بالکل انسانی عضو کے مشابہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اولاد کی خواہش مند خواتین یہاں چڑھاوے چڑھاتی ہیں۔ چڑھاوے کا مقام ایک 3 میٹر بلند عضو کا مجسمہ ہے۔ عورتیں نذرانے کپڑے کے ٹکڑوں میں باندھ کر اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں۔ یہ نذرانے عام طور پر موم بتیاں، چمیلی یا کنول کے پھول یا چینی لوبان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کی مراد پوری ہو جاتی ہے وہ شکرانے کے طور پر دربار میں عضو کا مجسمہ نظر کرنے کو حاضر ہوتی ہیں۔
پہلی بار یہاں آنے والے یہ سب دیکھ کر شرم سے لال گلال ہو جاتے ہیں۔ دراصل بدھ مت کے ساتھ گہرے تعلق کی بنا پر عام طور پر ہم ہر تھائی باشندے کو ہلکا پھلکا بخشو ہی خیال کرتے ہیں اور وہاں کی عمارتوں کو پکوڑا، اور یہ صورتحال 180 ڈگری زاویے پر الٹ ہے۔ مذاق ایک طرف، سچ تو یہ ہے کہ اہل تھائی لینڈ کے جنسی جذبات خاصے شدید واقع ہوئے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ جدید بدھ مت کی جڑیں قدیم ہندو مت کے ساتھ غلط ملت ہو چکی ہیں اور بہت سی روحانی روایات اور علامتیں دونوں میں مشترک ہیں۔ اس درگاہ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کی تمام تر روحانیت اور فلسفے کا ماخذ ہندو دیوتا شیواجی کا دیومالائی قصہ ہے۔ بہت جگہوں پر تو عضو تناسل کی شبیہیں خوش قسمتی اور بری طاقتوں سے حفاظت کے تعویذ کے طور پر کھلے بندو بازار میں بک رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس کی تعویذ کی برکت سے کاروبار میں روپے پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسے کیش باکس یا ٹیکسی کے بیک ویو مرر پر لٹکتا دیکھ کر حیران مت ہو جائیے گا۔ تھائی لینڈ کے لوگ بے حد منکسر المزاج ہوتے ہیں اور یہ سرزمین مسکراہٹوں کی سرزمین کہلاتی ہے، لیکن میری زیر لب مسکراہٹ درگاہ کی خاتون نگراں کو نہ بھائی۔ دوسرے، میں فلم بھی بنا رہا تھا تو اس نے نہایت نرمی سے مجھے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ میں بھی برا مانے بغیر چلا آیا۔ اگر آپ بینکاک میں ہوں تو کسی رات دریا کی سیر کو ضرور جائیں۔ اگرچہ مجھے پہلے بھی کئی بار ایسی سیر کرنے کا موقع مل چکا تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر یہ عیاشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کم از کم 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت کے ٹرپ کے لیے طرح طرح کی سہولتوں سے آراستہ مواقع دستیاب ہیں۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق انتخاب کیجیے۔ اس سفر کا مقام آغاز دریا کنارے واقع شہر کا مشہور شاپنگ کمپلیکس ہوگا اور یہیں یہ سفر ختم بھی ہوگا۔ اس سیر میں آپ کو دریائے چاؤ پھرایا کے دونوں کناروں پر شبینہ لائٹوں کا جگمگاتا منظر دیکھنے کا موقع ملے گا، اور جو فراز نے کہا ہے نا، جس طرح سے شام گزرے جگنوؤں کے شہر میں، تو آپ بھی خود کو جگنوؤں کے شہر میں پائیں گے۔ دوران سفر پیش کیا جانے والا ڈنر شاندار تھا، جس میں روایتی تھائی کھانوں سے لے کر بین الاقوامی کھانوں تک بے شمار ڈشز شامل تھیں۔ کھانے میں میٹھا، سلاد، چٹنیاں، سب کچھ لاجواب تھا۔ کھانے کے دوران آپ کو موسیقی سے محظوظ ہونے کا موقع بھی ملے گا اور آپ کو دیگر گلوکاروں کے ساتھ ساتھ زنخوں کے فن سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، جو آپ کے سامنے روایتی تھائی اور مغربی موسیقی پیش کریں گے۔ زنانہ لباس میں ملبوس ان مورتوں کو شاید ہی کوئی سیاح پہچان سکے۔ تو پھر مزہ کیجیے۔
durch des Himmels trächtigen Plan, laut